بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سورج گرہن کے سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ حاملہ عورت سورج گرہن کے دن میں باہر نہیں جانا چاہیے، اور ایسے ہی بہت سارے عقیدے اور ایسے ہی بہت ساری باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے، سب سے پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ چاہے وہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، جو بھی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں، اور اس کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے غضب کو، اپنے غصے کو، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ سورج کو روشنی کے ساتھ طلوع کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس سے اس کی روشنی کو چھین سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے چاند کو چاندنی اور روشنی کے ساتھ طلوع کرنے والے اللہ، وہ جب چاہے اس کی روشنی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب یہ واقع ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا کرتا تھا اور چاند گرہن بھی ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے جب بھی یہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی لوگوں کو برے عقیدوں سے بچائے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی انتقال کر جائے یا کوئی بڑا آدمی بننے والا ہوتا ہے، اس کی پیدائش میں ایسے ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تمام کو یہ عقیدہ درست کرائے کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ جب بھی یہ واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے لوگوں کے عقیدوں کو اللہ کے نبی صحیح کیے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس کو جب یہ واقع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، نہ کہ برے عقیدوں کی طرف۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے برے عقیدے، برے توہمات جس کو شریعت میں کہا جاتا ہے، برے عقیدے جو کہے جاتے ہیں جس کے بارے میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، جیسے جب بھی سورج گرہن ہو جائے تو حاملہ عورت کو باہر جانے سے منع کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جو بھی بہت سارے توہمات پھیلے ہوئے ہیں، وہ بتانا بھی مشکل ہے، جو بھی ہو، تو یہ ایسے کوئی توہمات شریعت میں نہیں ہے، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے توہمات اور ایسے برے عقیدوں کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور اسلام اس کی تعلیم بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ایسی چیزیں واقع ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اس کی نیت بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب استغفار کرے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی یہ جو عقیدے بتائے جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ جو تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملی ہے اس پر عمل کرے، جو تعلیمات ہمیں اللہ کے نبی سے نہیں ملی اور جو عقیدے ہمیں اللہ کے نبی سے نہیں ملی ہے، ان کا عقیدہ رکھنا اور ان پر یقین رکھنا اور ان کو درست سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔